أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھو درود السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا مرشدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام مسلک حق اہل سنت والجماعت غیرت مند بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دے اندر حمد پیش کرن تو بعد آقا علیہ السلام دی بارگاہ ناز دے اندر اپنی عقیدت اور محبت دی صلاۃ والسلام پیش کرن تو بعد دعا ہے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت تہاڈی اور میری اس حاضر قبول منظور فرمائے. مالک لم یزل اسا سارے مسلمانوں بناوٹ تو تسنو تو وکھالے تو پاک رہن دی اور خالصتاً اللہ رب العزت اپنی رضا کی خاطر عبادت کرا دی توفیق نصیب فرمائے. واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ٹائم ہمیشہ واسطے ہی مختصر رہا ہے. اج اس مختصر وقت دے اندر اس چیز ڈسکس کرنی ہے وہ سارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہے. کوئی جگہ نہیں جس جگہ دے ہوتے اس بیماری نہ پایا جائے. اصل لوگوں نے امت مسلمہ نے چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، چغلی دی عادت پیدا کر رہی ہے. ہر بندہ، اگر یہ آکھا جاوے کہ ہر دوجہ بندہ تو وہ بھی غلط ہے، ہر بندہ ہی اس بیماری دے اندر مبتلا ہے. نہیں بیٹھیا جا رہا کہ گھر ہے، باہر ہے، اندر ہے، کسی قسم دی کوئی جگہ نہیں بیٹھی جا رہی. حتیٰ کہ اتو تک اساڑیاں مساجدہ بھی اس چیز تو خالی نہیں رہ سکیاں. اساڑے نمازی پڑھن نماز آمدن کرن عبادت آمدن تکرین دے چگلی ہیں. یہ حقیقت مبنی چیز ہے. چگلی آنکھیں کس میں جانتا ہے یہ تعریف کی ہے تو یہ تعارف اتنا کی ہے کہ وہ گل جڑی کسی بندے دے سامنے کروا تو اس بندے نو ارمان لگ گیا، دکھی ہو گیا. اگر وہ طاقتور آئی تو تھوڑا ہاتھ منہ دے نال وہ تانوں ڈکے ہا یا دل دے اندر کم از کم اس گل نو غلط سمجھیا، اس بندے دی غیر موجودگی دے وچ او دے او اوصاف بیان کرنے اس کو چگلی آکھیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ سارے کو موجود نہیں تو اسی او دے بارے غلط گفتگو کرسا جو کیا ہے چگلی ہے. لیکن یہ چیز عام ہو چکی ہے. علماء محدثین نے اس چیز کو بالکل وضاحت نال لکھیا. فرمایا کوئی بندہ بہندا پیا تے وہ موٹا ہے تو تسی او دے منہ تے تو موٹا آکھنا کوئی نہیں تے چار بندے کنڈو پیچھے آ سنے یار کو موٹا ہو جاتا تیرے گھر تے لے کے کوئی نہیں کھاتا. رب تعالیٰ انہوں دے رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں. فرمایا یہ بھی چگلی دے ذمہ جا رہے ہیں. اصل من جاؤ کوئی مولوی نہیں، کوئی نمازی نہیں، کوئی مقتدی نہیں، کوئی عام انسان، کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں لگتا جڑا کدی نہ کدی کسی نہ کسی مقام تے چپ کر جاتا ہوئے
اللہ رب العزت نے اس واسطے فرمایا 26 پارہ سورہ حجرات کے اندر دوسرا رکوع ہے، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، فرمایا تھوڑے وچوں اگر کسے بندے کی چگلی کیتی تے وہ کی کر رہا این یاکل لحم اخی، لحم گوشت کو آکھیا جاتا ہے اور اخی بران کو آکھیا جاتا ہے، فرمایا این یاکل لحم اخی میتا، وہ انہیں سمجھے اپنے مردہ بھائی دا وہ گوشت کھا رہے ہیں، سمجھا رہی میری گفتگو؟ کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی جستجو اسی کر جانے ہیں کہ ایک سکا بھائی پھر وہ مردہ تو پھر وہ دے نالوں سے گوشت کٹ کے کھانا بالکل ہی معیوب اور ایک ظلمانہ اقدام سمجھے لے ہاں۔ تو میرا بھائی دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت سمجھانا کی جا رہے ہیں، فرمائے دنوں بہتر آئی تو اگر سب کے برادہ میت دنوں گوشت لا کے کھا لے ہیں پر کسے بھی چگلی نہ کرے۔ ایک گل سمجھاؤں تو بعد اللہ تعالیٰ نے نا بڑا ہی پیارا بڑا ہی مختصر مگر جامع الفاظ یوز کیتے، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پنجابی دے اندر ترجمہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا تسی اللہ کو ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ چگلی کرتے پہ ہو، وہ بندہ باوی کشمیر کے اندر بیٹھا ہے جنہی چگلی کرنا پہ آئے، پر سوچتا صحیح وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر وہ نہ رکھ سکتا، میں تو سوچتا سے میں تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں تو نہ سونا نہ میں نوں گاندی ہے، میں دبے نہ بیٹھا تو کڑے کارنامے کرتا پہ آئے، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آج میرا بھائی اگر اسی غور کری تو ہر بندہ ہی اس دل دے اندر ہے، اور یہ چیز بڑی چھوٹی جائی ہے، سیانا یار اسی وہ دے منہ تے کر لئیے، آج میرا بھائی وہ دے منہ تے کر لئے، آج اسے دے منہ تے کر لئے، غیرہ دے کے بیٹھ کے گال کرنے کی ضرورت آئی کل تے میرا بھائی اس کو اگے چیز آ گئی، لوگ باہر آ کے نہ سائیں اپنی بیوی دے گلے کر رہے ہیں، یہ حقیقت کی چیزیں مبنی ہیں، بیوی دے گلے دکانہ دے چھڑے ہیں، یار آج میری سوانی یوں کر دیتا، آج میری بیوی یوں کر دیتا، میرا بھائی تو سوچ تے صحیح، تو اپنی بیوی دی چگلی کرنو نو رہا، تو دس تے صحیح تو کار بچاؤں گے، اب حضرات توجہ کرو، محدثین نے لکھیا اللہ نے ایک بندہ اس نے بیوی نو طلاق دے چھڑی، لوگ آئے ہوتے کو اللہ جی اللہ علیہ بیوی نو طلاق دے چھڑی نے کی بڑھے ہیں، ہم ساری بات ہے کوئی نفرتی معاملہ بڑھے ہیں، کوئی ایسا معاملہ بڑھے ہیں جس وجہ تو طلاق ملی، وہ اللہ دا نیک بزرگوں سا کے صحیح گا لیتے ہوئی حالی تائیں وہ میری عدت دے وچ بیٹھی ہے، حالی تائیں وہ میری عدت دے وچ بیٹھی ہے، اس واسطے کو حالی تائیں میری عزت ہے کہ میں اپنی عزت میں اچھالنا اچھا نہیں سمجھتا، لہذا میں اپنی بیوی دے بارے ڈسکس کر سکتا نہیں۔ اچھا عدت ختم ہو گئی، لوگ پھر آئے چونکہ سمجھس کہانی سہی ہے ایب سنن دا، اسی کئی بیری میں اپنی نظرہ دنال دیکھیا کسی بندے نو مزاق کرو رہا صحیح بات سنو فلانے بندے یار بڑا چنگا کام کیتا ہو دی تعریف کری تو کسی دی تعریف سنن واسطے نہ تیرے کو ٹائم ہے نہ میرے کو ٹائم، لیکن میں ایک بزرگ نو دیکھیا صحیح 62 سالہ عمر سر تو تے کم از کم 100 پٹھیاں دا لدے ہویا تے لوگ گل کرتے کھلوتے ہیں کسی دی عیب دی کوئی کھلو رہا بھاوے کنڈ دی ہڈی توڑ بنجے فلانے دا عیب سن کے بیٹھا، اصل لوگ اپنے کنن نو اس چیز دے پاس لا چکے ہیں، ہن ساڈے کان اس چیز نو قبول کر دے کہ کسی دی تعریف سننی نہیں تے کسی دی برائی چھوڑنی نہیں، اودے کول پھیر گئے اس اللہ دے بندے کول بھائی عزت گزر گئی، ہن او تیری عزت تے رہی نہیں، لہذا ہن وہ دس کی معاملہ بنیا کیوں طلاق دتی اودے وچ کیڑا ہے بھائی، ہن اس اللہ نے گل کیتی اس کے سنیو گل سنو، وہ میری عزت نہیں، وہ گھر بیٹھی ہے اپنے ماں پیو دی عزت ہے تے کسے دی عزت نو چھڑن دا مینوں حق نہیں ہے، وہ قبلہ اے اصول آئی جڑا سنو اسلاف دے کے گیا، اے اصول آئی اے کہ طلاق بھی دے چھڑو، حضرت امام حسن امام حسین دے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا دے بڑے پتر ہیں، تے جدوں حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائی نے صحیح توجہ تو تھوڑی ہے سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات سے جدوں وفات پائی نہ تے ایک بیوی آپ دے کول آئی اس آ کے عرض کیتا ہن کل نو سچی پہ کرتے لیکن موقع غلط ہے، اس آ کے یہ گل ہے امام حسن
حضرت علی وفات پا گئے تو ہن چونکہ تسی بڑے پتر ہو تو ہن تانوں انہاں دے مقام تے بٹھایا جانا، تانوں انہاں دے مقام تے بٹھایا جانا۔ انہاں دی گل دے وچ ایک فرحت دا ایک خوشی دا اظہار ہوندا پیا ہے، انہاں خوشی منائی کوئی نہ، ایک محبت دا وجہ تو میرا جڑا خامد ہے وہ ہن خلیفہ بن سی مسلماناں دا، ہن جناب امیر المومنین بن سی، تو اس وجہ تو ایک جڑا انہاں دی نظریہ فرد دا لبدا پیا۔ حضرت امام حسن نے طلاق دے چھوڑی، فرمایا میرا والد فوت ہو گیا، تیری خلافت دی پئی آپ طلاق دے چھڑی۔ طلاق دینے کے بعد لوگ آئے، انہاں آگے نہ سائیں پوچھے امام حسن نے کی بنے آگے کی، آپ اس بیوی دی تعریفیں بڑی کی، اس بیوی دیاں تعریفیں بڑی کی، اور تعریفہ کرنے کے بعد نہ سائیں اپنے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میری جڑی بیوی ہائی ان میں طلاق دے چکا، جا کے ان اے جڑا نذرانہ نہیں دے چھڑ جا کے آمن والی زندگی جڑی ہے وہ خوشی بسر ہو سکے، چونکہ اس شادی تک کرنی کوئی نہیں ہونا۔ وہ جدو غلام دیون گیا تو اس بیوی بھی تعریفہ کی دیا امام حسن دیا، فرماون لگیا انہاں تو بات کی آئی تھی من خالص انسان، مخلص انسان، اللہ کو ڈرن والا انسان، اپنے والدین کا تابع انسان، اج تک میں کوئی نہیں دیکھا۔ اس آگے واپس دسیا امام حسن پاک نو، آپ فرمایا اے غلام تو گواہ رہی، اج میرے نانے دی شریعت کے اندر ترائے طلاقاں تو بعد اگر ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا تو میں اس بیوی نو دوبارہ گھر وچ نکاح لے، یعنی کہ وہ طلاق والا معاملہ بھی ہو چکا ہے، وہ باوجود نہ بیوی شکوا کرتی پئی ہے، چگلی کرتی پئی ہے، نہ خامن کرتا پیا۔ لیکن ساڈے والے پاسے ویکھو قبلہ، اصل تے قبلہ لین دے وہ ایک تو ہوندا نا لین تو لانا، اسی لین کا مٹائی چھڈی۔ ہر بندہ اس معاملے دے اندر ہے، بیوی دی چگلیاں، باپ دی چگلیاں، ماں دی چگلیاں، میرا بھائی خدا را اس چیز تو سانو باز آنا۔ آؤ آقا علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ آپ دی سماعت دے نظر کرا۔ میں پتہ ہے چونکہ ساری قوم جڑی ہے کہانی والے پاسے لگی ہوئی ہے تو یہ معاملے اٹھانے ضروری ہے نا، اگر اسی ہر جمعے تے کم از کم ایک مقصد لے کے اسی تواڈے سامنے پیش کرساں، ہو سکتا تواڈے وچوں ایک اس مقصد نو قبول کر جائے تو میرے واسطے تو ذریعہ نجات ہے۔ باقی کہانیاں آپ حضرات نو پتہ جے سناونی ہوے ڈاڑیاں سنا لینیاں، لیکن حدیثاں دے پاسے بھی قرآن کریم دے پاسے اور اللہ رب العزت دے اس نازل کردہ احکام دے پاسے بھی سانو ہی توجہ مرکوز کرنے پوسی۔ آؤ اے تاہی نے جس چغلی کی تھی او دے واسطے اتنے بڑیاں تکلیفاں، اتنی بڑی اذیت کہ وہ برابر گوشت کھا رہا ہے، اللہ رب العزت اس رحمت کو نہ کرسی، وہ رزق وچ تنگی آسی، او دی اولاد او دی نافرمان بنسی، ماں باپ دے کول ان حصہ کوئی نہیں ملسی، یہ چیزاں ہیں۔ اور میں آپ نو عرض کر رہا تے سن دے ہویا جڑا بڑا کام ہو نہ سائیں خدا عذاب اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا جتنا بڑا ہو سی۔ وہ چگلی واسطے دیکھو نا جی اللہ تعالیٰ سمجھایا کہ نادان انسان مت سمجھے بھی کوئی نکی جی گل ہے چگلی تو کر چھوڑی، نکی جی گل ہے تو جناب پہ کہ چگلی کی تھی، فرمایا یہ نکی گل نہیں ہے، یہ اگر اس گل دی طاقت اور گناہ نو سمجھنا ہی تو ہن قرآن نو سمجھ ای یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، تو اپنے سکے برادر مردے دا گوشت کھانا۔ یہ سمجھایا۔ میں ایک حدیث آپ نے عرض کرا، آقا علیہ السلام دا دور مبارکہ ہے کہ ایک بندے چوری کی تھی، اس حدیث نو ذرا ذہن وچ رکھیا، چوری کی تھی، آقا علیہ السلام تو کو آ گئے سائیں اس چوری کی تھی، فرمایا دا سر لا چھوڑا، اے دا سر لا چھوڑو، حالانکہ شریعت دے اندر کی ہے چوری چور کرے تو کی کرنا ہوگا، وہ دا ہاتھ بڑھنا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم تو سب بہتر جانتے ہو تو تھوڑا رب بہتر جانتا، سانتا علم نہیں، پر تسی حکم دیتا کہ جڑا چوری کرے وہ دا ہاتھ لاؤ۔ ہن حکم چینج ہو گیا یا صرف یہ واسطے حکم ہے؟ آپ فرمایا جی میں تھوڑی مرضی ہے، حکم چینج کوئی نہیں ہویا، لیکن اگر سر لائیں دے ہو تو سب بسم اللہ نہیں تو ہاتھ لا دے۔ صحابہ عرض کی تھی حضور جی میں تو فرماؤ، فرمایا ہاتھ ہلا چکا، ہاتھ اتر گیا، ہاتھ اتر گیا۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اس چور موڑ چوری کی تھی، اس چور دوبارہ چوری کی تھی۔ ابو بکر صدیق فرمایا کہ سجے جڑا ہے نا لات وہ دا پیر لا اتر گیا، پھر چوری کی تھی تیسری مرتبہ، فرمایا ہونے دا کھبا ہاتھ بار چھوڑا اتر گیا، ان چوتھی مرتبہ اس چوری کی تھی، پھر وہ دا پیر اتر گیا، ہوں نہ پیر نہ ہاتھ تین تے پنجویں میری موڑ چور نکلے۔ اچھا ایک سوال میں استاد نے کیتا تھوڑے سے میں جی آ رہے ہو سی جو تو راہ کاش نہیں گئی تو چوری کس نال کر لیں گے؟
میں استاد نے یہ سوال نہیں کیتا. استاد محترم فرمایا بیٹا 10 دن تو بعد جڑا چوری کریندا نا وہ بھی چور ہوندا تے جڑا چوری کرویندا وہ بھی چور ہوندا. وہ چوری دے وچ ملوث آئی اس دسیا فلانے گھر دا سونا فلانی تھارے پیا نہیں تے اس ٹائم جب ہے کہ جا کے چوری کر لویا چوری دے وچ ملوث نکلیا. پنجویں ویلی جدو ہن صدیق اکبر دی بارگاہ چاہے جناب ہن کیا کریے ہاتھ تدو لائے گئے پیر تو لائے گئے ہن لاڑ بچی کا شا نہیں کتوں لائیے. حضرت صدیق اکبر رو پے اور اونچی آواز میں پکارے اللہ صحابہ تو یاد تو ہوسی آج تو 3 سال پہلے میرے نبی اکرم مسجد نبوی میں کیا کہیے نہ سر نہ چھوڑو مسجد نبوی میں کے آنکھیں نہ سر نہ چھوڑو. اسا اس وقت عذر پیش کیتے ہیں ہن منو اگر اس دنیا دے اندر تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو مننے بغیر تسو تے کچھ نہیں رہنا. اگر اس دنیا نو چلاونا چاہتے ہو اور نیکی اور آخرت دا حصہ صاف کرنا چاہتے ہو تو آج حضور دی منو اے سر دا کیوں فرمایا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے رب پیغام گل چھوڑیا اے محمد نے سینج کرنے سمجھ آ رہی میری گفتگو دی میرا بھائی جیڑا کام جتنا بارا ہو سی وہ گناہ بھی اتنا ہی دیتا جا سی اور اگر اسی اس کو بڑھتے سان تو ثواب بھی اتنا ہی دیتا جا سی. آؤ اے تو متنوار کیتا بھی گناہ کی چکے کرے گا ثواب کیا ہے توجہ ہے تھوڑی میری طرف. آؤ حضور کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والا دن ہو سی سارے لوگ زمین چکے پتل اگل چکی ساری زمین جناب تپتی پئی ہے سورج بالکل نزدیکی حاصل کر چکا ہے اتو تھلو گرمی ہے بندے اپنے پسینے دے وچ ڈبدے کھلوتے نے ہر بندہ نفس دے نعرہ لا رہا ہے ہر بندہ حساب و کتاب دے چکراں دے وچ ایک ایسا شخص ہو سی اللہ رب العزت کو دے اوتے اپنی رحمت دا پردہ پا اپنی رحمت دا پردہ پا کے سی ایک آئے دی سن لو تے گھر جا کے اپنی ماں بہناں بیوی بیٹیاں نوں سمجھاونی ہے چونکہ زیادہ تر یہ کام وہ کر دیا بھائی ایسا بھی پیچھے کوئی نہ اگر وہ 100% کر دیا تو کوئی 95% سے بھی کر لیں گے. اچھا آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا بندہ پردہ پا دیتا جاسی نہ دھوپ دی دہشت اور گرمی ان کو جاگ سکسی نہ زمین کی تپش اور گرمی ان کو جاگ سکسی. اچھا اگلی گل صرف یہ نہیں اگلی گل حضور نے فرمائی حضور فرمایا آقا علیہ السلام دے جملے فرمایا سارے کو حساب کتاب ہو جا سی وہ حساب کتاب کر لے. پھر اللہ رب العزت اپنی قوت اور قدرت اور رحمت دے نال اس پردے دے وچوں او دے کان دے وچ پوچھنی اے نادان انسان او فلانا گناہ تو کیتا ہی کوئی نہ. وہ بندہ سے نام تھا یا اللہ میں کیتا ہے او فلانا گناہ بھی تو کیتا یا اللہ کیتا نماز بھی کوئی نہیں پڑھی یا اللہ واقعی بولا رہے ہمیں جو کئی چھوڑی ہیں او تو روزے بھی رمضان دے یا اللہ واقعی کئی چھوڑے زکاة بھی تو یا اللہ بول گیا وہ سارے گناہ آپ نے تسلیم کرے سی سارے گناہ تسلیم کر کے عرض کرے سی یا اللہ سمجھ نہیں آئی اسی تو مولوی کو سن دے آسے بھی قیامت والے دن تو جناب زمین تانبے دی ہو جاسی تے سورج ہو سی نہ میں سورج ڈٹھا نہ میں زمین ڈٹھی نہ میں فرشتے کٹیا نہ میرے کو سختی آئی تے نہ کوئی میں چنگا عمل کر کے آیا بیٹھا مولا میرے کو لوگ کی تو ہے کچھ نہ بیٹھا وجہ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ رب العزت فرمایا سی اس بندے نو او بندگان خدا او نادان تو کافی گناہ کیتے تو سارے حکمتی حکم ادونی کر کے آیا بیٹھا پر تیرا ایک کام سم چنگا لگا یا اللہ کیڑا فرمایا تو لوگاں دے عیب سندا ہوں پر کا دسیندا نہ لوگاں دے عیب سن کے انہاں تے پردہ پا چھڑدا ہوں. اج میں وعدہ اولا شریف نو تیرے نال محبت ہوئی میں تیرے عیباں تے پردہ پا چھوڑیا جا پردے چ نکل اور جنت تیرے واسطے انتظار کردا. میرا بھائی جس گناہ تو بچن دا ثواب اتنا ہے اونوں کرن دا گناہ کتنا ہوسی اور جس گناہ دے کرن دے نال گناہ اتنا ملدا ہے دسو تو صحیح پھر مالک ثواب کتنا دے سبحان اس واسطے اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث مبارکہ سنو. حضور فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تواڈے عیباں نوں چھپا لے دنیا دے اوتے رہندے ہوئے اودے بندیاں دے عیباں نوں چھپا لے سبحان اللہ. اور کئی لوگ آ دے ساجی میں کئی نوں ڈسکس کیتا او جی اگر ساجی گل نہیں جو منہ چوں نکل جاندی گل تھاندی نہیں
ایک نکی جی گل غور کرے جڑے کسی کی چگلی کرن لگیا نا ایتھوں دل چ ویکھنا کہ یارو فلانا گناہ تے میں نہیں کیتا او فلانی چوری تے میں بھی کیتی ہے او فلانے دا حق میں بھی کھادا ہے اس فلانے گناہ دے وچ میں بھی ملوث ہاں او تا اج تک میں کسے نہیں دسیا توجہ ہے تھوڑی میری طرف ایمانداری نال سوچ کے دسو کہ جڑے جڑے گناہ اسی بچپن وچ لڑک پن دے وچ کام علمی اور جہالت دی بنا تے کیتے ہیں اج ساڈی چٹیاں داڑھی ہو گئی ہیں اج تائیں اسی کسے نہیں دسے کہ دسے لکائی بنے آنا میرا بھائی جس کھانے جا اپنے گناہ لکائی نہ ہے اس اپنے برادر بھی اٹھائی مار کے لکا چا قیامت آ دے اور نہیں تے رب تعالی دے سامنے شروع ہو جائے اس واسطے اگر کسی کی چگلی کرن واسطے زبان دے اندر کوئی کروٹ لوے زبان کو طاقت زبان نو آوے ایک سوچ رہی یا اللہ ولی من خاف مقام ربی جنتان میں تیرے خوف دی وجہ تو تیرے خوف دی وجہ تو اپنے برادر عیب نو کہندا پیا تیرا وعدہ ہے مقام ربی جنتان ایک جنت نہیں دو جنت دے سکتا میں تیرے خوف دی وجہ تو ایتھے ڈردا پیا مالک اگلے جہان میں دو جنتا نہیں چھوڑی اسے اپنے گناہ والی پنڈوری دے وچ بھائی دا گناہ بھی پاچا مردا مر جا براد گناہ دا اظہار نہ کر روز قیامت اللہ تعالی ہی ہوتی لاج پلے سی جنوے میں یاد کرے گا اس واسطے دعا کرو اللہ رب العزت میرے سمیت سارے اس چگلی والی ناسور بیماری تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علیکہ الا البلاغ